ہے جہاں پہ پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، سمجھ لو محلہ حسن اور حسین کا ہے، سمجھ لو محلہ حسن اور حسین کا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد نبی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ کس نے کہہ دیا صرف در مسکراتا ہے، علی کا نام سنتا ہے تو گھر بھر مسکراتا ہے۔ امیاں تم بیٹھ ہوتے ہو پھولوں کی دکانوں پر، حسین ابن علی تو زیر خنجر مسکراتا ہے۔ اور ایک شعر، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ سبحان اللہ ویسے آپ کو پہلے پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار آپ اور پڑھ لیں۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، حاضرین محفل اور پردے سے سماعت کرنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بہترین انداز میں ابھی آپ حضرت حافظ و قاری تفسیر صاحب سے بہترین انداز میں آپ نعت و منقبت سن رہے تھے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹھنڈی کا موسم ہے اور ٹھنڈی آپ کو بھی لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد محفل پاک کا اختتام ہوگا، صلاۃ و سلام ہو جائے گا اور دعا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، بسم الله الرحمن الرحيم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ آئیے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضرت سیدنا امام حسن علی جدہ و علیہ السلام کے نانا جان، حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے نانا جان، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جان، ہم غریبوں کے غمگسار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ جھوم کر کے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی محفل پاک عالی جناب محمد شمیم کوٹے دار صاحب نے اپنے صاحبزادے کے سر پر سہرے کو دیکھا اور اس کے شکرانے کے طور پر اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مولا تبارک و تعالی دولہے کو ازدواجی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے اور آپس میں محبت عطا فرمائے، اپنے والدین کی فرما بردار بنائے اور ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ منقبت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں چند شعر نظر کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ محبتوں کے ساتھ سنیں اور بڑا پیارا شعر ہے۔
جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ. سبحان اللہ بھائی صاحب سبحان اللہ. جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ. جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ کہ اس پہ واجب باغ جنت ہو گئی ہے فاطمہ. اس پہ واجب باغ جنت ہو گئی ہے فاطمہ. اور یہ بڑا پیارا شعر میں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا داتا کوئی اس دنیا میں ہو نہیں سکتا. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں اللہ نے میرے دست مبارک پر سارے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی. اتنا اختیار ہوتے ہوئے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے. اور انہی کی صاحبزادی انہی کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک ہے. جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کو تو کھانا کھلا دیتی تھی لیکن خود بھوکے رہ کر کے اپنی زندگی گزارا کرتی تھی. تو شاعر نے اس کی منظر کشی اس طرح سے کی ہے کہ اس لیے اپنی غریبی پر بہت نازا ہوں میں. اس لیے اپنی غریبی پر بہت نازا ہوں میں. اس لیے اپنی غریبی پر بہت نازا ہوں میں کہ تیرے در سے تیرے گھر سے ہو کے ہی غربت چلی ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. تیرے گھر سے ہو کے ہی غربت چلی ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ محفل پاک جلسہ جلوس اور فاتحہ قرآن خوانی چاہے جتنا آپ کرا لیں لیکن نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے سب سے اہم عبادت ہے وہ کسی بھی قیمت پر معاف نہیں ہے. میں نے بارہا عرض کیا ہے، میں نے بارہا بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان خانے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اے پروردگار میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف تو ضرور کرے گا. لیکن میں آپ کو اے مسلمانوں میں آپ کو ایک سبق دے رہا ہوں، میں آپ کو یہاں پر ایک سبق دے رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اور آپ کے اوپر نمازیں فرض کی ہے وہ نمازیں کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. یہ وہ نمازیں ہیں جس کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں رات پڑھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیا کرتے
थे। ये वही नमाज है कि जब हजरत मौलाए कायनात अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम है, हजरत मौलाए कायनात अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात पाक है कि आप रोजाना जो है मस्जिद में जाया करते थे फजर की नमाज पढ़ने के लिए, तो लोगों को जगाते हुए जाया करते थे। और जिस दिन आपकी शहादत हुई है वो नमाज की हालत में हुई है, आप जगाते हुए सबको चले जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद वो सुन्नत पढ़ते हैं। सुन्नत पढ़ने के बाद जब फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है, जमात कायम होती है, जमात खड़ी होती है, तो हजरत एक जालिम पीछे से आता है, हजरत मौलाए कायनात अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के जिस्म मुबारक पर धोखे से खंजर का वार करता है, मगर हजरत मौलाए कायनात अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात पाक है कि आप जब अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े होते हैं तो उनको पता तक नहीं चलता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप तारीख उठा करके देखें कि एक मर्तबा एक जालिम ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को चैलेंज किया था कि नबी को ये नहीं मालूम है, नबी को वो नहीं मालूम है। हजरत मौलाए कायनात अली के मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात पाक है, आपके कानों से जब बात टकराती है तो आप फौरन मिंबर पर तशरीफ फरमा होते हैं, मिंबर पर जलवागर होते हैं और ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अभी से लेकर के कयामत तक और जमीन से लेकर के अर्श आज़म तक जितनी बातें हैं वो सबके सब तुम मुझसे पूछ सकते हो, मगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हजरत मौलाए कायनात से सवाल करे। लेकिन एक यहूदी खड़ा होता है और वो कहता है कि ऐ मौलाए कायनात, आप अपने रब की इबादत करते हैं, जरा ये बताइए कि क्या आपने कभी अपने रब को अपने आंखों से देखा है? तो हजरत मौलाए कायनात बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, आप कुर्बान जाइए मुसलमानों, मचल जाइएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अली उस वक्त तक अपने सर को सजदे से नहीं उठाता है जब तक कि वो अपने रब के तजल्ली का जलवा नहीं देख लेता। सुभान अल्लाह वैसा सुभान अल्लाह। तो हजरात ये बंदगी होती है। शायर ने उसकी मंजर कशी इस तरह से की है कि एक ही सजदे में तेरे रात हो जाती तमाम, सुभान अल्लाह। एक ही सजदे में तेरे रात हो जाती तमाम, एक ही सजदे में तेरे रात हो जाती तमाम, कि मरहबा क्या खूब तेरी, मरहबा क्या खूब तेरी बंदगी। सुभान अल्लाह वैसा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हम और आप गुनहगार हैं, ये सबको पता है। किसी को अपने अमल के एतबार से ये गारंटी नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन इन बुजुर्गाने दीन की महफिल पाक हम सजाते हैं। इन बुजुर्गाने दीन के सदक़े में हमें उम्मीद है, हमें यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुजुर्गाने दीन के दुआओं के सदक़े में जन्नत में दाखिल जरूर फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान के जिंदगी की कब्र की सबसे पहली मंजिलों में से कब्र की सबसे पहली मंजिल है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी कब्रिस्तान जाया करते थे तो कब्रों को देख करके रोया करते थे। आपके आंखों से आंसू जारी हो जाते थे और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंसुओं से आपका जिस्म, आपके जिस्म पर जो कपड़ा होता था वो आंसुओं से भीग जाता था। लोगों ने पूछा कि उस्मान गनी, आपने अल्लाह की राह में अपने मालो दौलत को कुर्बान किया है, आप
آپ کے لیے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، لیکن آپ اتنا کیوں رویا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، میں اس لیے رو رہا ہوں قبر کو دیکھ کر کے کہ انسان کے آخرت کی سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ اگر انسان قبر میں کامیاب ہو گیا تو ہر جگہ پر انسان کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ ویسل۔ اور حضرات اسی لیے ہم بزرگان دین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں بڑا عقیدے کا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پل صراط سے لوگوں کا گزر ہوگا، اور جب پل صراط سے لوگوں کا گزر ہوگا تو وہاں پر ایک عقیدے کی بات میں بتا دوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروں کو بچھائیں گے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب اپنے پروں کو بچھائیں گے تو ذرا ہم اپنے اندر گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے عمل کتنے گندے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہیں، ہمارے جو اندر جو ہے کتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ کیا ہم اپنے عمل کی بنیاد پر حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں سے ہوتے ہوئے پل صراط کو پار کریں گے؟ ایسا نہیں ہے مسلمانوں، بلکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم پل صراط کو پار کریں گے۔ سارے اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہے گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہے گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پل کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ ویسل۔ حضرات میدان محشر قائم ہوگا، پل صراط سے جب لوگوں کا گزر ہوگا تو ایک اعلان ہوگا، فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے لوگوں سب کے سب اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے چہرے کو جھکا لو، اپنے نگاہوں کو نیچی کر لو۔ آواز آئے گی آخر وجہ کیا ہے؟ محشر کے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ آج نبی کے کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گزر ہونے والا ہے، جو 70,000 حوروں کی چھڑمٹ سے پل صراط کو پار کریں گے۔ شاید نے اس کی منظر کشی یہی کی ہے کہ اہل محشر اہل محشر اہل محشر سے کہے گا کل خدا کے حشر میں، اہل محشر سے کہے گا کل خدا کے حشر میں کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ، اور ہم نبی کے چاہنے والوں کے ایمان ہے، ہم نبی کے چاہنے والوں کے ایمان ہے، کہ ہم نبی کے چاہنے والوں کے ایمان ہے، کہ تیرے گھر کا بچہ تو ولی ہے، تیرے گھر کا بچہ تو ولی ہے فاطمہ۔ درود پاک پڑھنا سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مالک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی مرد عورتوں کے لیے لباس ہے، عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے۔ اور لباس کا کام آپ جانتے ہیں، لباس کپڑے کو کہتے ہیں، لباس سے جسم ڈھکا جاتا ہے۔ حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو قانون دیا ہے وہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، یعنی ان ذمہ داریوں میں سے ماں باپ کی فرما برداری ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور اپنی بیوی کا حق ادا کرنا ہے۔ بڑے خوش نصیب باپ ہوتے ہیں
کہ جب اپنے بیٹے کے سروں پر سہرے کو سجتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوشی سے مچل جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو، اور جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کے لیے کہیں اچھا رشتہ دیکھ کر کے اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نکاح کروں۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ بھائی بہن سارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے الگ الگ حقوق بیان کیے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، غالباً 14 یا 15 سال کی عمر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے تشریف مدینہ کی گلیوں سے درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان اپنی بیوی کو بے دردی کے ساتھ مار رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں اور اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ نوجوان ٹھہر جا، تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا ہے جبکہ تو بھی انسان ہے اور یہ تمہاری بیوی ہے، یہ بھی انسان ہے، تو اس کو کیوں مار رہا ہے؟ تو وہ جو ہے تیری بیوی ہے تو اس کا حق ادا کر، تو اس سے محبت کر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے محمد آپ آ گئے ہیں، آپ نے منع کر دیا ہے، اب میں اس کو نہیں ماروں گا، ورنہ میں یہ سوچا تھا کہ آج میں اس کو مار مار کر کے اس کی ہڈی پسلی کو توڑ دیتا، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس نوجوان نے اپنی بیوی کو مارنا بند کیا۔ اور جب اس نوجوان نے اپنی بیوی کو مارنا بند کیا تو ادھر بیوی نے ایک نگاہ بھر کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا یہ کتنے اچھے نوجوان ہیں، کتنے اچھے نوجوان ہیں، جبکہ دوسروں کی بیویوں سے اتنا رحم دل سے پیش آ رہے ہیں تو اپنی بیویوں سے کتنا محبت کرتے ہوں گے، یا اپنے ماں باپ سے کتنا محبت کرتے ہوں گے۔ حضرات اس عورت کو کیا معلوم تھا؟ یہی ہے جو عورتوں کو سینے سے لگانے والے ہیں، یہی ہے جو یتیموں غریبوں مسکینوں کا مسیحا بن کر کے تشریف لائے ہیں، یہی ہے جو غلامی کی زنجیروں سے لوگوں کو آزادی دلوانے والے ہیں۔ حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بڑے اچھے انداز میں عرض کرتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ الگ حقوق بیان کیے، اس لیے اپنے ماں باپ سے محبت کرو اور اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو، اپنی بیویوں سے بھی محبت کرو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کوئی معمولی امام نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک یہ ہے کہ آپ نے حضرت